الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میں محترم دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے اس پرفخر دور میں مجھے اور آپ کو مبارک وقت میں، مبارک لمحات میں، مبارک مہینے میں، مبارک عمل کے لیے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ جو مجلس ہے، یہ مجلس، آج کی یہ جو نشست ہے، یہ نشست کوئی عام نشست نہیں ہے۔ اس نشست میں ہمارے برادر قاری مبادر مان صاحب اور جناب قاری عریف صاحب نے الحمدللہ آپ حضرات کو تراویح میں مکمل قرآن پاک سنایا ہے۔ یہ دونوں حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جس طرح یہ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، اسی طرح آپ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہمت کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے پورا دن قرآن کے ساتھ مشغول رہ کے، پورا دن قرآن کو یاد کر کے، پورا دن قرآن کو پڑھ کے رات کو آپ کو سنایا، اسی طرح آپ نے بھی پورا دن کوئی اپنی دکان پہ تھا، پورا دن کوئی ملازمت میں تھا، پورا دن کوئی کسی کام میں تھا، وہ اپنے سارے کام کرنے کے بعد تھکاوٹ کے باوجود وہ یہاں اللہ نے اس کو آنے کی توفیق دی اور آپ نے آ کر یہاں پورا قرآن مکمل تراویح میں سنا۔ قرآن مجید اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ سنتے آئے ہیں کہ قرآن مجید نازل تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا ہے، لیکن جو مکمل ہوا ہے وہ یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو آج کی رات ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، اس رات کو مکمل قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا مکمل ہوا ہے۔ رمضان مبارک یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو، اپنے اعمال کو دگنا کر دیتے تھے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ عام دنوں میں نہیں، لیکن عام دنوں سے ہٹ کے اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں تبدیلی آ جاتی تھی۔ آج ہم اپنے یہ اتنے سارے حضرات بیٹھے ہیں، ظاہر بات ہے ہم نے اللہ مبارک کے 26 دن گزار دیے، 26 دن ہمارے گزر گئے۔ ہم اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ آیا ہم نے اس رمضان المبارک کو اس طرح گزارنے کی کوشش کی یا گزارا ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے گزارا؟
حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، عام بستی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ آج ہمارے ذہنوں میں ایک دنیا کی ہوس بشمول میرے وہ ہے کہ آج اگر ہمیں اس چیز کا پتہ ہوتا نا، کسی نے کہہ دیا ہوتا کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، ان 3 حروف کے پڑھنے پر 300 روپے ملے گا، تو ہمارے دل میں اس کی حکمت ہوتی۔ کیوں کہ دنیا کے حساب سے ہم آگے جا رہے ہیں، دنیا کی حکمت ہمارے اندر جو ہے وہ رچی بسی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر 3 حروف پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی، اور نیکیاں بھی ایسی نہیں ملے گی، وہ نیکیاں ملیں گی کہ یہ الف لام میم کل میرے اور آپ کے لیے سفارش کرنے والا بھی ہوگا۔ قرآن کل میرے اور آپ کے بارے میں، جو شخص قرآن کو پڑھے گا اس کے بارے میں قرآن سفارشی بن کر آئے گا، قرآن سفارشی بن کر آئے گا۔ جب وہ کسی عمل کی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہوگا، تو اگر اس کو اس کی محبت قرآن کے ساتھ ہوگی، اس کی الفت قرآن کے ساتھ ہوگی، اس کا پیار قرآن کے ساتھ ہوگا، خدا کی قسم سورہ یاسین آئے گی، وہ آ کر کہے گی کہ یا باری تعالیٰ یہ شخص مجھے روزانہ صبح کے وقت پڑھتا تھا۔ سورہ رحمان آئے گی، وہ کہے گی یا باری تعالیٰ یہ شخص روزانہ میری تلاوت کرتا تھا۔ سورہ بقرہ آئے گی، وہ کہے گی کہ یا اللہ یہ شخص روزانہ میری تلاوت کرتا تھا۔ اگر تو نے اس شخص کو جہنم میں ڈالنا ہے تو پھر ہمیں اس قرآن سے نکال دے، ہمیں اس قرآن سے نکال دے۔ کتنا بڑا سفارشی بن کر قرآن جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے آئے گا، لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ آج ہم نے اتنی غفلت کی کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو، قرآن کے ساتھ اپنی عظمت کو نہیں جوڑا۔ حالانکہ قرآن کے ساتھ ایک معمولی سے کپڑے نے اپنی نسبت جوڑی تو وہ متبرک بن گیا، وہ عظمت والا بن گیا، وہ اس کے لیے ادب کا جو ہے تقاضا بن گیا۔ ایک ورق نے جو ہے قرآن کے ساتھ اپنی نسبت جوڑی، وہی ورق اگر کاپی کا ہو، وہی ورق اگر اخبار کا ہو، وہی ورق اگر کسی اور کتاب کا ہو، تو آج کل آپ اس میں ہاٹ پاٹ میں ڈال کے نیچے رکھ کے اس کے اوپر پکوڑے ڈالنا، سموسے ڈالنا، آئل والی چیزیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم قرآن پاک کے بارے میں وہی کاغذ ہے، وہی سارا کچھ ہے، لیکن صرف اور صرف اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کو صاحب نسبت بنا دیا، متبرک بنا دیا۔ اسی طرح لکڑی ہے، بہت ساری لکڑیاں، اچھی لکڑیاں جو ہے آپ کے گھروں میں دروازوں میں لگی ہوں گی، آپ کے دکانوں میں لگی ہوں گی، آپ کی فیکٹریوں میں لگی ہوں گی، لیکن ایک معمولی سی لکڑی جو رحل کے طور پر جب استعمال ہوتی ہے، جو ایک اضافی پڑی ہوتی ہے، آپ اس کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں، اس کی رحل بناتے ہیں، قرآن پاک رکھنے کے لیے ٹپائی بناتے ہیں، قرآن پاک رکھنے کے لیے ڈیسک بناتے ہیں، تو وہی ٹپائی اور وہی لکڑی جو ہے وہ متبرک بن جاتی ہے، وہ عظمت والی بن جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں مجھے یہ بتلاؤ، آپ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ دردمندانہ طور پر یہ بات کہوں گا کہ ایک لکڑی، ایک ورق، ایک کپڑا جو ہے قرآن کے ساتھ لگ کر اتنی نسبت حاصل کر سکتا ہے، تو گویا کہ میں اور آپ اشرف المخلوقات ہو کر قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کر کے اشرف نہیں ہو سکتے؟ قرآن کے ساتھ نسبت کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں متبرک نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ اور مقام نہیں پا سکتے؟ ایک معمولی سا کپڑا، لکڑی اور جو ورق جو ہے وہ اگر مرتبہ اور مقام پا سکتا ہے تو وہ آپ مرتبہ اور مقام کیوں نہیں پا سکتے؟ کیوں نہیں پا سکتے؟ یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ اللہ نے اس کی کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں کہا کہ میں نے اس کو نازل کیا اور میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ قرآن کے بارے میں نہیں کہا، زبور کے بارے میں نہیں کہا، انجیل کے بارے میں نہیں کہا، جتنے بھی صحیفے تھے ان صحیفوں کے بارے میں نہیں کہا تو قرآن کے بارے میں کہا۔ لیکن جتنی بھی کتابیں ان کی ذمہ داری انسانوں کے ذمہ لگی، وہ کتابیں محفوظ نہیں رہی، ان کتابوں میں رد و بدل ہو گیا، وہ تحریف شدہ کتابیں بن گئی، وہ کتابیں آج اصل حالت میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اللہ نے اس کی
حفاظت کا ذمہ ایسے لیا کہ آج کا 7 سال کا 5 سال کا 6 سال کا بچہ بھی حافظ ہے، اور 60 سال 80 سال 100 سال 110 سال کا بابا بھی حافظ ہے۔ اور اگر قرآن میں کوئی کسی قسم کی تعریف یا رد و بدل کرنا بھی چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے نا قرآن کے نسخے جو چلانا چاہتا ہے وہ بے شک چلاتے ہیں اپنی مرضی سے، وہ بے شک کرتے ہیں نا، وہ لوگ تو شروع سے اس چیز کے منکر ہیں، وہ لوگ شروع سے اسی طرح کرتے آئے، لیکن سینوں سے کس طرح نکالیں گے، لوگوں کے دلوں سے کس طرح نکالیں گے؟ آج جتنی مرضی تحریف کر لیں، جتنا مرضی قرآن کو بدل کے لے آؤ، جب ایک حافظ قرآن کے سامنے اس قرآن کو آپ رکھیں گے، خدا کی قسم وہ فوراً کیا دیکھا، یہ زبر ٹھیک نہیں ہے، یہ لفظ یہاں ٹھیک نہیں ہے، یہ زیر یہاں ٹھیک نہیں ہے، یہ جو ہے صرف نو کے لحاظ سے یہ یہاں ٹھیک نہیں ہے، اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ بہت سارے آج کل قرآن پاک آگے تو قادیانی آپ کے گھروں میں آگے آپ کو قرآن پاک پرانا قرآن پاک دے کر نئے قرآن پاک کا جو ہے جانسا دے کے آپ کو جو ہے قرآن پاک دے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں حافظ قرآن نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کے گھر میں حافظ قرآن کے موجود ہونے کی نہ ہونے کی وجہ سے وہی قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن یہی ہے کہ پھر بھی کبھی نہ کبھی وہ قرآن پاک کسی کے سامنے آئے گا تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن پاک جو ہے اس میں وہ جو ہے غلطیاں ہیں، یہ قرآن پاک ٹھیک نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک کا 7 سالہ بچہ بھی حافظ ہے اور 100 سالہ بوڑھا بھی حافظ ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے جو مرتبہ اور مقام پایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے جو رتبہ اور مقام پایا ہے، خدا کی قسم اسی قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو لگا کے پایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، پیچھے صحابہ بھی تھے، ایک پہاڑی پر جا رہے تھے، درمیان پہاڑی میں تپتی دھوپ میں کھڑے ہو گئے، صحابہ پیچھے پوچھنے لگے یا امیر المومنین اتنی کڑی دھوپ ہے اور آپ یہاں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو یہ نیچے جو جگہ ہے اس جگہ پہ میں بکریاں اور اونٹ چرایا کرتا تھا، میری بکریاں اور میرے اونٹ جو ہے وہ بھوکے جو ہے واپس گھر کو جاتے تھے، میرا باپ خطاب مجھے یہ کہتا تھا تجھے بکریاں چرانی نہیں آتی، تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ تو آج میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے امیر المومنین بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے تمام صحابہ کا سردار بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے مرتبہ اور مقام دیا ہے، اور لوگوں یہ مرتبہ اور مقام مجھے اپنی بساط سے نہیں ملا، یہ مرتبہ اور مقام مجھے اپنی طاقت سے نہیں ملا، یہ مرتبہ اور مقام مجھے ملا ہے وہ صرف اور صرف قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو لگانے سے ملا ہے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے سے ملا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا جو ہے محبت کرنے سے مجھے مرتبہ مقام ملا ہے۔ جتنے صحابہ تھے وہ قرآن کو اس قرآن کے ساتھ محبت کرتے تھے، قرآن کو معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن کو نہیں پڑھتے، کیا تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، کیا تم قرآن کو نہیں دیکھتے؟ سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ تو میرے محترم آج ہم نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق چھوڑا، قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو نہیں کیا، تو اسی وجہ سے آج ہم تنزلی کا شکار ہیں، اسی وجہ سے آج ہم زوال کا شکار ہیں، اسی وجہ سے آج ہم ہر طرف سے جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں، اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر مہنگائی کا جو ہے بت سوار ہے، اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر طرح طرح کی جو ہے مصیبتیں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پھر ہمارے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں آنی ہیں، اسی لیے کہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے ذریعہ نجاتی ہے، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راہ پہ لے کے آتی ہے، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اندھیرے میں جو ہے ان کو روشنی میں لے کر آتی ہے۔ قرآن عظمت والی کتاب ہے، قرآن برکت والی کتاب ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ میرے محترم یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم جھانکیں اپنے گریبانوں میں، ہم دیکھیں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کتنی وفا کی ہے۔ یہ رمضان مبارک گزرا ہے، اس رمضان مبارک میں ہم نے قرآن کو کتنا پڑھا ہے، اس رمضان مبارک میں ہم نے اللہ کی رحمت کو کتنا حاصل کیا ہے، اس رمضان مبارک میں ہم نے اللہ کی مغفرت، اللہ سے مغفرت کتنی طلب کی ہے، اس رمضان مبارک کے 6 دن جہنم کے آزادی کے گزر گئے، ہم نے اپنے رب سے جہنم کی آزادی کے لیے کتنی دعا مانگی ہے اور جنت کے سوال کے لیے کتنی دعا مانگی ہے۔ ذرا اپنے گریبانوں کو جان کر دیکھیں ہم نے اس رمضان مبارک کو کتنا قیمتی بنایا ہے، کتنا ہم نے دنیا کے لیے
جو ہے ہم باہر جو ہے گھنٹہ گھنٹہ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں مسجد میں 10 منٹ کے لیے درس ہوتا ہے، خدا کی قسم ہم یہاں بیٹھنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے ان چیزوں کی عظمت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں جو ہے ان چیزوں کی جو محبت نہیں ہے، نہ قرآن کی محبت ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آج ہم منہ سے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ لیکن عشق صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ 2-4 نعرے لگا دیے، گلیوں میں جو ہے جلوس میں شرکت کر لی۔ عشق اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکامات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بتلائے ہوئے احکامات کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ میں ایک واقعہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نوجوان صحابی تھے، بچے صحابی تھے، یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کاموں کے لیے بھیجتے تھے۔ جس طرح آپ کے پاس کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا آپ کا، تو آپ اسے کہتے ہو بیٹا یہ لے کے آؤ، فلاں کو بلا کے لاؤ، فلاں کو بلا کے لاؤ۔ حضرت صحابہ وہ صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجتے تھے کام کے لیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کام کے لیے بھیجا تو وہ باہر گئے، مدینے کی گلیوں میں جا رہے، ایک دروازے کے اندر سے جو ہے عورت پہ ایک نظر پڑی، عورت پہ جب نظر پڑی تو اتنی نظر نہیں پڑی کہ وہ دیکھتے ہی رہ گئے، اتنی نظر نہیں پڑی کہ وہ اسی طرف چل پڑے، صرف ایک نظر کا کروڑواں حصہ پڑا، بالکل یعنی کہ ویسے ایک آنکھ چپکنے کے برابر نظر پڑی، لیکن دل پہ اتنا اثر ہوا کہ فوراً یاد آیا کہ میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، لیکن پھر بھی دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں گئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں گئے 10 دن گزر گئے، 12 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر فاروق جاؤ سالبہ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ سالبہ کہاں گیا؟ آج 20 دن ہو گئے، سالبہ نظر نہیں آیا۔ سالبہ کہاں گیا؟ سالبہ کیوں نہیں آیا تھا؟ سالبہ اس لیے نہیں آیا تھا، سالبہ کو یہ شائبہ تھا کہ میرے اس گناہ کا کہیں جبرائیل آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتا دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کس منہ سے جاؤں گا۔ حضرت صحابہ جنگل میں چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک چروایا ہے، تو اس چروائے سے پوچھا کہ تم نے سالبہ کو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے سالبہ کو تو میں نہیں جانتا، میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ وہ روزانہ نوجوان ہے، وہ روزانہ آتا ہے، بکری کا دودھ ایک پیالہ دوتا ہے، وہ پی لیتا ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں اور پھر جنگل میں چلا جاتا ہے اور روتا ہے، آنکھیں اس کی رات کو اس کے رونے کی آواز پورے جنگل میں گونجتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہنے لگا کہ وہ شخص وہ بچہ آتا ہی ہوگا۔ حضرت صحابہ اتنی دیر میں آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز ہے اور صحابہ ادھر آؤ، کدھر چلے گئے تم؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرما رہے، وہ کہنے لگا کہ یہ آنکھیں یہ سر اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کے قابل نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ صحابہ نے جرم کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ چل گیا تو صحابہ کس منہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے گا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صحابہ سے کہا کہ نہیں چلو، تو حضرت صحابہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں میں چلا جاتا ہوں۔ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ آیت پڑھی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ آیت جب سنی وہی جو ہے بے ہوش ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، جب نماز سے فارغ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی گود میں سر رکھا، صحابہ نے سر اٹھا کے نیچے رکھ دیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ سر آپ کے جسم کے قابل نہیں ہے، یہ آنکھیں آپ کے جسم کے قابل نہیں ہے۔ حضرت صحابہ نے یہ بات کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے سر اٹھا کر اپنے اس میں جو ہے گود میں رکھا۔ حضرت صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے جسم
میں اس طرح کانٹے چبھ رہے کہ جس طرح کوئی چوڑیاں کاٹتا ہے. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالبہ تیرا آخری وقت آ گیا ہے, تو کلمہ پڑھ لے, تو کلمہ پڑھ لے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت صالبہ نے جو ہے اپنی جان دی. تو میرے محترم جب حضرت صالبہ نے اتنا روئے کہ وہ یعنی کہ جسم ان کا اتنا دبلا پتلا ہو گیا تھا کہ ان کی بالکل چمڑی جو ہے گوشت جو ہے بالکل ختم ہو گیا تھا, بالکل کمزور لاغر ہو گئے تھے. جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وفات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے, جو شخص اللہ کے سامنے رو لیتا ہے, اللہ نے بھی حضرت صالبہ کو ضائع نہیں کیا, حضرت صالبہ کو موت دی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دی ہے. یہ بڑا مبارک لمحہ ہوتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صالبہ کی لاش کو لے کر گئے جنازے کے لیے جا رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں ٹیڑے کر کے رکھ رہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں اس طرح چاہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صالبہ کے جنازے میں مدینہ کے گلیوں میں, مدینہ کی سرزمین پر فرشتے جو ہے وہ شریک ہیں, اور میں اس لیے پاؤں کو جو ہے سنبھل کر رکھ رہا ہوں کہ کہیں کسی فرشتے کے اوپر میرا پاؤں جو ہے وہ نہ آ جائے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ بڑے مجذوب تھے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جنگل میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں تو کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں خالق اور مخلوق کی صلح کرا رہا ہوں. تو کسی کہنے والے نے پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے خالق تو مان رہا ہے, مخلوق نہیں مان رہی. پھر دوبارہ جو ہے وہ قبرستان چلے گئے اور قبرستان جا کر جو ہے وہ رونے لگے. اور پھر کسی نے پوچھا اب کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اب بھی میں صلح ہی کروا رہا ہوں خالق اور مخلوق کی. کہنے لگا اب کیا مانگ رہا ہے؟ کہتے اب مخلوق مان رہی ہے, خالق نہیں مان رہا. پہلے وہ مانتا تھا یہ نہیں مانتے تھے, اب وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے ہیں. تو میرے محترم ایسی والی بات آ جائے کہ جب ہماری پکار کو نہ سنا جائے, جب ہماری آواز کو نہ سنا جائے, جب ہمارے بولنے کو نہ سنا جائے, اس وقت سے پہلے ہمیں چاہیے کہ توبہ کر لیں, توبہ نصوحہ کر لیں. توبہ تو نصوحہ ایسی توبہ ہے کہ جس کے بعد اپنے گناہ کو بالکل ختم کر دیا جائے. ایسی توبہ کریں کہ جس کے بعد گناہ کا شائبہ ہی نہ ہو, جس کے بعد جو ہے گناہ کا جو ہے دل میں خیال ہی نہ ہو, جس کے بعد گناہ جو ہے کرنے کا جو ہے دل میں خیال ہی نہ آئے, گناہ کرنے کا تصور بھی نہ ہو. تو میرے محترم یہ رمضان مبارک کا مہینہ آج تاک رات ہے. اللہ رب العزت نے اپنے آپ نے جو ہے اپنے وفاد کرام سے قرآن سنا, آپ نے سنایا, آپ نے سنا, آپ بڑے متبرک ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا, اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں یہ موقع آپ کو فراہم کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.